مولانا روم مثنوی شریف میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ابو جہل مشرکین کا سردار جانے کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس کی مٹھی بند تھی، اس میں اس نے کوئی چیز رکھی ہوئی تھی۔ اب وہ آیا حضور کی بارگاہ میں، کہنے لگا کہ تم کہتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور تم کہتے ہو کہ مجھے آسمانوں کی خبریں ہیں، آسمانوں کی خبروں کو چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ اب جانے کائنات نے یہ جواب نہیں دیا کہ بھائی مجھے تو علم غیب ہے نہیں، میں کیسے بتاؤں، یہ تو مٹھی میں چھپی ہوئی ہیں، میرے سامنے ہے نہیں، میں کیسے بتاؤں۔ نہیں، بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا، کیونکہ حضور تو جو غیب دان تھے، غیب کا علم رکھنے والے تھے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مٹھی میں ہے یہ بتائے، یہ میں بتاؤں کہ مٹھی میں کیا ہے، یہ مٹھی والی چیز بتا دے کہ میں کون ہوں۔ تو وہ ابو جہل کہنے لگا کہ یہ تو بڑی حیرت انگیز بات ہوگی، یہ تو بڑی تعجب والی بات ہوگی کہ یہ مٹھی والی چیز آپ کی گواہی دے دے۔ تو اب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تیری مٹھی میں 6 کنکریاں ہیں، اب ان کو ذرا کان کے ساتھ لگا کر تو دیکھ۔ جب ابو جہل نے کان کے ساتھ لگایا تو ان مٹھی میں سے ان پتھر تھے وہ بول رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی لیے تو پنجابی شاعر نے کہا کہ او پتھرانو کلمہ پڑھا جان دائے، او پتھرانو کلمے پڑھا جان دائے، سکیاں کھجوراں اگا جان دائے، او ان بولیاں نو بلا جان دائے، او گنگیاں تو گلاں کرا جان دائے، گنگیاں تو گلاں کرا جان دائے، اور ڈبے ہو بیڑے ترا جان دائے۔ حضور کا اختیار تو دیکھیے، حضور علیہ السلام نے اب یہ نہیں جواب دیا کہ بھائی مجھے تو علم غیب ہے نہیں، میں تجھے کس طرح بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، بلکہ حضور علم غیب رکھنے والے تھے۔ حضور نے کہا تیری مٹھی میں 6 کنکریاں ہیں، اور ان کنکریوں نے پھر حضور علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی اور کلمہ پڑھا۔ اب شواہد النبوت